میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے بائبل میں دیے گئے مسٹیریس نمبر کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ بائبل میں کون کون سے مسٹیریس نمبر پائے جاتے ہیں؟ 318 کا ذکر ہے بائبل میں، جو کہ ابراہیم کے نوکر تھے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے سلیمان بادشاہ کے 666 کنتار سونے کا۔ نئے عہد نامے میں ذکر ہے 666 نمبر کا، جو حیوان کا نمبر ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف ایک نمبر کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ وہ شمعون پطرس کی 153 مچھلیاں ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص دلچسپی رکھتی ہیں جن کا کسی نہ کسی سے ریاضی یا میتھمیٹکس سے کوئی تعلق ہے۔ آئیے سنتے ہیں 153 مچھلیاں اور ریاضی، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 21 باب اور 11 آیت میں لکھا ہے کہ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں کا بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود کثرت جال نہ پھٹا۔ اس سے پہلے لوکا 5 باب 1 سے 11 آیت میں یسوع نے زبدی کے بیٹوں پطرس، یوحنا اور یعقوب کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ مگر یہ دوسرا واقعہ ہے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یوحنا رسول نے 153 مچھلیوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل میں 153 ہندسے کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا تواریخ 2 باب اور 17 آیت میں بیان ہے کہ جب سلیمان بادشاہ نے جب وہ ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے تو اس نے دوسرے علاقوں سے بھی مزدور منگائے تھے، تعمیر کرنے کے ماہرین کو دعوت دی تھی۔ ان کی تعداد 153,600 نکلی، لیکن اس تعداد کا 153 کی تعداد سے کوئی لنک نہیں بنتا جو کہ مچھلیوں کی تعداد ہے۔ کچھ مفکرین سمجھتے ہیں کہ جھیل میں 153 قسم کی مچھلیاں تھیں، اور یسوع پطرس پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ تو دنیا کی اس جھیل میں ہر قسم کے لوگوں میں منادی کرے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ چاروں جھیلوں میں یسوع نے جن جن لوگوں کو آمنے سامنے دیکھا یا ان سے ملا، ان کی تعداد 153 بنتی ہے۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ 153 کا ہندسہ یسوع کی بڑھتی ہوئی برکت کو بیان کرتا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ہندسہ تو سراسر خیالی ہندسہ ہے۔ لیکن اگر آپ ریاضی میں 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 سے لے کے 17 تک کو جمع کریں تو ان کا مجموعہ 153 بنتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ 153 مچھلیاں حزقیل کی رویا جو 47 باب میں دی گئی ہے اس کو بیان کرتی ہیں۔ ایسی اور بھی بہت سی تفصیلات موجود ہیں جو 153 مچھلیوں کے بارے میں ہیں، لیکن آج میں یہاں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ 153 کی تعداد دراصل حکمت کا استعارہ ہے۔ باقی ساری تشریحات محض اتفاق کو بیان کرتی ہیں، مگر 153 مچھلیوں کا استعارہ حکمت کی طرف ایک حقیقی استعارہ لگتا ہے۔ اگر ہم یونانی کلچر، وقت اور جگہ کو دیکھیں جہاں یوحنا رسول بیٹھ کے یہ تحریر لکھ رہا تھا، تو ہمیں 153 مچھلیوں اور یونانی حکمت میں گہرا ارتباط نظر آئے گا۔ اور اس میں آرشمیدس، جو کہ شہر سراکیوس کا مشہور سائنسدان تھا، اس کا پائی کا فارمولا
اس میں 153 ہندسے کی خصوصی اہمیت ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ یوحنا اپنی اس انجیل میں لکھ چکا ہے کہ یسوع نے بہت سے معجزے دکھائے جو کہ اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ اور یوحنا نے یہ کتاب یونان کے شہر افسس میں بیٹھ کر لکھی، اس لیے یونانیوں کی زندگی میں اس کے سامنے بہت اہمیت تھی، ان کی حکمت کے اوپر اس کی کڑی نظر تھی، اور جب وہ 153 کی تعداد لکھ رہا تھا تو اس میں کون سی ایسی چیز اس کے ذہن میں تھی جو کہ اس کو یونانیوں کی حکمت کے ساتھ ملاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1:22 میں لکھا ہے، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش۔ اور 22 آیت میں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ اب چونکہ یونانی اپنی ریاضی، حکمت اور فلسفی پر بہت فخر کرتے تھے، کیونکہ ان میں ارسطو، سقراط، افلاطون جیسے فلاسفر پیدا ہوئے، اور انہوں نے پائتھاگورس، فیثاغورس اور یوکلڈ جیسے ریاضی دان اس دنیا کو دیے، جن کی ریاضی اور جیومیٹری کے فارمولے آج بھی ہم اپنی ریاضی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کا سب سے بڑا ریاضی دان آرشمیدس تھا، جس نے دائرے یا سرکل کا محیط اور قطر کی اکائی یعنی پائی کی قدر یا اس کا ویلیو دریافت کی تھی، اور اس میں 153 عدد کی شمولیت یا اس کا استعمال اپنی 10 اکائیوں میں کیا تھا۔ اور یوحنا یہ بھی جانتا تھا کہ یونانی لوگ کیسے غلط اندازہ میں یسوع کی انجیل کو ایک بے وقوفی سمجھتے تھے، اس لیے یوحنا نے خاص طور پر 153 مچھلیوں کا ذکر کیا، اور یونانیوں نے فوراً ہی انجیل کی حکمت کو اپنے ہیرو ریاضی دان کی حکمت سے منسلک کر دیا۔ انہیں 153 سے اندازہ ہو گیا کہ یسوع کی انجیل میں حکمت پائی جاتی ہے، وہ ایک حکمت والی کتاب ہے، اور یسوع جو کہ خدا ہے تمام مچھلیوں کا منبع ہے اور حکمت کا مالک ہے۔ اور جال کا نہ پھٹنا اس بات کی علامت ہے کہ دونوں حکمتوں سے ملنے سے جال نہیں پھٹے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یسوع شاگردوں کے آنے سے پہلے ہی کچھ مچھلیاں آگ پر پکا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع خود دنیا کی حکمت کا محتاج نہیں تھا، اس کو 153 سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو خود حکمت کا سرچشمہ تھا، وہ خدا ہے۔ اور دوسرے رسول یا شاگرد چونکہ آرشمیدس کے 153 ہندسے سے نا واقف تھے، اس لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ یوحنا کیا لکھ رہا ہے اور کیوں لکھ رہا ہے۔ اور چونکہ یوحنا نے اپنی انجیل سب سے آخر میں لکھی، اس لیے اس نے اپنی انجیل میں یونانی حکمت کا بھی حوالہ دیا۔ اور چونکہ یوحنا جانتا تھا کہ اس کے پڑھنے والے یونانی 153 کے ہندسے سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے اس کے لیے 153 مچھلیوں کا لکھنا بہت ضروری تھا۔ آئیے اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کا مطلب ہے حکمت کو اجاگر کرنا، اور اس کا 153
کی حکمت کو بیان کرنا اس کے سارے کام کی ترجمانی کرتا ہے۔ یوحنا نے انجیل یونان کے شہر افسس میں بیٹھ کر لکھی اور انہی کی زبان میں لکھی تاکہ یونانیوں کو یسوع کی حکمت کے بارے میں بتا سکے، اور پالوس رسول 1 1:22 میں لکھتا ہے کہ چنانچہ یہودی نشان تلاش کرتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، اس لیے یوحنا رسول نے یہ راستہ اپنایا کہ یونانیوں کو انجیل کی حکمت بیان کر سکے، یسوع کی حکمت بیان کر سکے۔ افسس کا شہر اس وقت حکمت کا مرکز جانا جاتا تھا۔ مشہور ٹیمپل آرٹیمس اسی شہر میں واقع تھا، اور سینسس کی جو لائبریری تھی وہ بھی اسی شہر میں تھی، اور کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ مریم نے اپنے آخری ایام بھی اسی شہر میں یوحنا کے ساتھ گزارے تھے۔ یوحنا 8 سال کے لیے پوتمس کے جزیرے میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ دوبارہ افسس کے شہر میں بس گیا تھا، اور اس کا مقصد بے ایمان یونانیوں کو مسیح سے روشناس کرانا تھا تاکہ وہ جان جائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ میں یونانیوں کے ایک خاص جو ڈاکٹرین ہے لوگوس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوس کا لفظی معنی ہے دا ورلڈ، اور اس کانسیپٹ کا ہیراکلٹس نے یہ ایجاد کیا، یہ اس کے ذہن کی سوچ تھی، اور یوحنا رسول نے لوگاس کا استعمال اپنی انجیل کے شروع میں ہی کیا۔ اس نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا۔ کلام اردو میں ہے اور انگلش میں ورڈ۔ تو اس نے اپنا جو انجیل کی شروعات جو ہے وہ بھی یونانیوں کے لوگوس کی ڈاکٹرائن کے اوپر کی تھی، اور اس نے یہ بیان کیا کہ یہ جو لوگوس ہے، آپ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دراصل کانسیپٹ جو ہے یہ خدا اور بیٹے اور پاک روح کے رشتے کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد چرچ فادر نے جو 153 کی تشریح کی ہے وہ شاید یوحنا کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ یونانی تو حکمت کی تلاش میں تھے، اور پھر 153 عدد آرشمیدس کی 10 میں سے 9 اکائیوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو فوراً ہی جان گئے ہوں گے۔ یوحنا کی 153 مچھلیوں کی تعداد یونانی حکمت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یونانی حکمت تو جھیل یعنی دنیا سے نکلی ہے، مگر یسوع کے پاس اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ آگ پر مچھلیاں پکائی تھی اس نے، اور پھر وہ دنیاوی حکمت کا محتاج نہیں تھا۔ آئیے اب فیثاغورس اور آرشمیدس کے 153 کے استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت کے عظیم ریاضی دان 153 کا استعمال اپنی اکائیوں میں کرتے تھے، اور انہوں نے کیا جس سے وہ پائی کی قیمت نکالنے کے قابل ہوئے تھے، اور اس وقت اس کا یہی کام، آرشمیدس کا یہی کام ریاضی میں نہایت اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ افسس کا علاقہ اور وہ افسس کا وہ سارا ریجن
افسس جس شہر میں موجود تھا، وہ علاقہ، اس علاقے کو حکمت کا علاقہ یا یونانی فلسفے کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس لیے وہیں پہ بہت بڑے بڑے جو گریک فلاسفر تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اسی 153 عدد کے استعمال سے فیثاغورس نے آگے چل کر تیرنے والی چیزوں میں پانی کا حجم بھی دریافت کیا، جو کہ ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب یونانی بادشاہ نے اپنے تاج کو اصلی یا نقلی ہونے کا ثبوت مانگا۔ تو اس ثبوت کے لیے آرشمیدس نے ابھرنے کی صلاحیت، کسی چیز کے پانی میں فلوٹ کرنے کی، جس چیز کا پانی میں اوپر آ جانے کی صلاحیت کا فارمولہ دریافت کیا۔ ان دنوں میں ان تینوں ریاضی دانوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جنہوں نے جدید ریاضی کی بنیاد رکھی ہے، ان کو اپنا یونانی ہونے پر بڑا ناز تھا۔ یہاں پہ چونکہ پائی کا ذکر ہو رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم جان لیں کہ اس دائرے کے گھیرے اور قطر کی تناسب کو پائی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر، دائرے کے گھیرے اور قطر کی تناسب کو ہم پائی کہتے ہیں، جو آرشمیدس نے دریافت کیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا ذکر پہلے ہی بائبل میں موجود ہے۔ پہلا سلاطین 7 باب 33 آیت سے 36 آیت تک وہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوض بنایا اور ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ 10 ہاتھ کا تھا، پھر اس کے ارد گرد ایک گھیرا 30 ہاتھ کا تھا، یعنی گھیرا 30 ہاتھ اور قطر 10 ہاتھ، اور اس سے ان کی تناسب کا گھیرا قطر کے برابر پائی ہے۔ اس حساب سے پائی کی قیمت 3.14 بنتی ہے، جو کہ آرشمیدس کی پائی کے برابر ہے۔ یعنی کہ پائی کا جو فارمولا تھا، جو آرشمیدس سمجھتا تھا کہ یہ میں نے پہلی دفعہ دریافت کیا ہے، وہ پرانے عہد نامہ کی سلاطین کی کتاب 7 باب اور 33 آیت میں پہلے سے موجود تھی۔ اور فیثاغورس جو افسس میں رہتا تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ یوحنا رسول نے بیٹھ کر اپنی انجیل لکھی تھی۔ آرشمیدس کی حکمت۔ آرشمیدس نے اپنی کتاب دائرے کی پیمائش میں پائی کی پیمائش کا تفصیل جائزہ تحریر کیا ہے، جو کہ برابر ہے جب ہم دائرے کے گھیرے اور اس کی قطر سے تقسیم کرتے ہیں، دائرے کے گھیرے کو اس کے قطر سے تقسیم کرتے ہیں اور اس کی ذیل میں دی گئی اکائیوں میں دیکھیں کہ کیسے اس نے 153 کا ہندسہ اپنی اکائیوں میں استعمال کیا ہے۔ 153 کا یہ جو ہندسہ ہے، اس کو وہ آربیٹریری نمبر کہتے ہیں۔ اگر وہ 153 کا ہندسہ استعمال نہ کرتے تو ان کی اکائیاں جو تھیں وہ ادھوری تھیں۔ یہ صفحہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس 9 اکائیوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کویشچنز جو کہ آرشمیدس نے پیش کی ہیں۔ تو یہ اس صفحے میں وہ کویشچنز موجود ہیں، اور یہاں پہ آپ کو چونکہ یہ کیمرہ کی وجہ سے الٹا نظر آئیں گی، تو یہ دیکھیں جہاں پہ 53 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے، آرشمیدس نے 53 کو استعمال کیا ہے اپنی ساری پائی ایکویشنز میں۔ اور اگر 153 اگر وہ استعمال نہ کرتا
تو اس کا جو فائنل کنکلوژن تھا اس کی پائی کی ویلیو نکالنے کا وہ نہ بنتا. تو اس لیے جو آرشمیدس کا پائی کا فارمولا ہے اس میں 153 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس 153 کو بے ترتیبی یعنی رینڈم نمبر بھی کہتے ہیں، جو یونانی ریاضی میں حکمت کا نمبر کہلاتا ہے. اور جب یوحنا 153 مچھلیوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس حکمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو یسوع اور انجیل میں پائی جاتی ہے. اس لیے ہم اس نتیجے پہ آ سکتے ہیں یا یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یوحنا رسول نے کیوں 153 مچھلیوں کا ذکر کیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس